کون سا طریقہ چلائیں؟ ہجے اور رواں دونوں کا، ٹھیک ہے؟ تو تا زبر تا، تا زبر تا، قا زبر قا، یعنی دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، دونوں کی آواز ایک جیسی۔ ابھی محنت کا ابھی یہ جو مرحلہ ہے بہت محنت، آواز سے پڑھو، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے ہی آپ زور سے پڑھو، زور سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تجوید ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے؟ تا زبر تا، قا زبر قا، یعنی دونوں کی آواز کو پہچانو۔ تا کو ہم نے کیسے پڑھا تھا؟ باریک۔ کیسے پڑھا تھا؟ قا کو ہم نے کیسے پڑھا ہے؟ تو تا کو باریک کرنا ہے، قا کو موٹا۔ یہی غلطیاں ہوتی ہیں قرآن مجید میں۔ تو اس طرح محنت کرو جیسے آپ کی زبان اتنا آپ کے کہنے پہ چلے، کوئی بھی حرف ادھر ادھر نہیں بن جائے۔ ہم آواز حروف کی مشق جو اتنی پختگی سے کرو آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ ت قا ت قا ت قا ت قا، یعنی میں بار بار میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی اتنی یاد ہو پختگی کہ اگر موٹا عرب پہلے پڑھو باریک بعد میں، وہ بھی تو کیسے؟ مثلا جلدی میں اتنی آپ کی پختگی ہو۔ ت قا، ابھی رواں پڑھ رہے ہیں، ت قا ت قا، ابھی پہلے موٹا قا ت قا ت، یعنی اتنی مشق ایسی ہونی چاہیے۔ کافی لوگ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، اس میں قا ہے یا تا ہے؟ قا ہے۔ اہدنا الصراط، ہمیشہ یہ موٹا ہوگا، ہمیشہ زبر کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، اور جو ادائیگی ہے حرف کی وہ بالکل بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ت قا، میرے ساتھ پڑھو، ت قا قا ت ت قا قا ت ت قا قا ت، ٹھیک ہے؟ اتنا آپ کو یاد ہو۔ میرا سنو ابھی، ت قا قا ت، کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا، آخر میں جھٹکا بھی نہیں دینا، اور اس کو مجہول قا ت قا ت قا ایسے بھی نہیں کرنا۔ ت ت قا قا ت ت قا قا ت، جب جا کے آپ کی انشاءاللہ ادائیگی ٹھیک ہوگی۔ تو یہاں سے آپ جب سبق ختم ہو جائے تو بعد میں بھی آپ اس کی مشق کریں گے۔ تو تا کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ قا کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تا زبر تا، قا زبر قا، ت قا، پڑھو، زال زبر ز، نرم نرم ز ز، بالکل بھی زور نہیں دینا، بالکل بھی جھٹکا نہیں، کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ ز زال زبر ز، زال زبر ز، زا زبر ز، زا زبر ز، ضا زبر ضا، ضا کو موٹا اور نرم، ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، ضاد زبر ضا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو حرف مفردات حروف میں کھینچ کر پڑھ کے آئے ہیں یہاں بھی کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ اگر کافی اساتذہ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ نے پہلی تختی کے اندر ان حروف کو کھینچ کر پڑھائے تو یہاں بھی، اگر یہ دیکھو نا اچھی بات ہے آپ کھینچ کر پڑھائیں، اگر نہیں پڑھاتے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ مثلا زال زبر ز کافی پڑھاتے ہیں، زال زبر ز، اگر اس کو زال زبر ز یہ بھی ٹھیک ہے، زال زبر ز۔ تب آپ نے پہلے تختی نمبر 1 میں کھینچ کر پڑھایا، تختی نمبر 2 میں کھینچ کر پڑھایا، اگر یہاں نہیں کھینچیں گے تو بچہ پریشان ہوگا کہ تختی نمبر 1 تختی نمبر 2 میں کھینچ کر پڑھ کے آیا ہوں، یہاں استاد جی کیوں نہیں کھینچ کر پڑھا رہا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ضاد زبر ضا، ٹھیک ہے؟ ز، ابھی رواں پڑھیں گے، ز ز ضا ضا، ضا کو نرم اور موٹا، نرم اور موٹا، مثلا ضا کو پڑھیں گے تھوڑی سی زبان باہر نکالیں گے، ضاد کو موٹا کریں گے، ضاد کی جو مخرج ہم نے پڑھی ہے زبان کی کروٹ، اور اوپر کی جو داڑوں ہیں وہاں کی جڑ میں زبان کا جو کروٹ ہے وہاں لگیں گا۔ تو کافی ضا اور ضاد میں فرق نہیں کرتے،
پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے ضا پڑھا ہے یا ضاد پڑھا ہے، تو یہاں پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ یہ ادھر دیکھو، ضا زبر ضا، ابھی ضاد میں میری زبان نکل رہی ہے، ضاد زبر ضا، ٹھیک ہے، ز ز ضا ضا ضا، پانی دے، ز ز ضا ضا، یعنی اگر اسپیڈ سے پڑھو آپ کی ادائیگی اتنی پختگی سے ہو کہ ہر ایک حرف کی ادائیگی آپ کو بآسان سمجھ میں آ جائے۔ ز ز ز ز ز، ٹھیک ہے، اس طرح محنت کرنی ہے۔ سا زبر سا، سا زبر سا، سین زبر سا، صاد زبر صا، سا سا صا سا سا صا، اسپیڈ تھوڑی بڑا ہو، سا سا صا صا سا 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 صا سا، یعنی جو بھی حروف اتنی پختگی سے نکالو کہ ہر ایک حرف کا جو فرق ہے وہ واضح معلوم ہو کہ کون سا ہم حرف پڑھ رہے ہیں۔ مثلا کل میں نے آپ کو ایک مثال دیا، انا اعطیناک الکوثر، کافی ایسے پڑھتے ہیں کل کوثر، یعنی سننے والے کو یہی لگتا ہے کہ سین ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ سا کو ہمیشہ نرم پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ نرم ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کبھی سٹی کی طرح کبھی نرم نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے، تو مشق کریں، س س صا، میری سنو، س س صا صا س س صا س س س صا س س صا س، یعنی پختگی اتنی معلوم ہو آپ کی۔ جب یہ محنت ہوگی، اتنی آپ لگن سے محنت کریں گے تو یہ انشاءاللہ کام آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ الہی میں ضرور قبول و منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو بھی قبول و منظور فرمائے۔